جب اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم یعنی اپنے خاندان والے کو جمع کیا۔ کل 45 آدمی تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب بھی تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس پر ابو طالب نے کہا، تمہاری نصیحت قابل قدر ہے اور ہم تمہاری بات کو سچی مانتے اور جانتے ہیں، اور یہ سارے لوگ تمہارے والد کے خاندان کے لوگ ہیں اور میں بھی انہی میں سے ایک فرد ہوں۔ تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے تم اسے انجام دو، بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، لیکن میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور بتوں کی حقیقت کا پردہ فاش کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دیتے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں۔ فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ سننے کے بعد مکہ کے مشرکین غصے سے پھٹ پڑا، گویا بجلی کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد کی باتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر عرب پر جو برائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کی ہی مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آ پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق اور امین تھا، انسانی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ کافی غور و فکر کے بعد ایک راستہ یہ سمجھ میں آیا کہ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کرے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روک دے۔ بہرحال مکہ کے سردار ابو طالب کے پاس پہنچے اور فرمایا، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالی ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا ہے، لہٰذا آپ انہیں اس کام کو کرنے سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے آپ ہٹ جائیں۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدانہ لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو پھیلانے اور اس کی تبلیغ کے کام کو ویسے ہی جاری رکھا۔ لیکن جب قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ اسلام کی دعوت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور قریش کے 25 سردار کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا ہیڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ کافی رائے مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ اسلام کی پوری طور پر مخالفت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ ستایا جائے اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے۔ مشرکین نے یہ قرار طے کرنے کے بعد اسے عمل میں لانا شروع کیا۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کو ستانا اور اس کو تکلیف دینا تو بہت آسان تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام کرنا بڑی مشکل تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کا سامنا احترام و اکرام سے ہی کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو کافی عزت اور احترام والے تھے۔ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خاندان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت پریشان اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا۔ آخرکار مشرکین نے ابو لہب کی رہنمائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز کر ہی دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ سیرت النبی اور اسلامی تاریخ کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔